پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 16۔ ہے فیصلہ اس ذات مقدس کا ازل سے، گزرے گا ہر ایک لمحہ مکافات عمل سے۔ جھومتا لڑکھڑاتا ہوا جو ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا، دروازے کے سامنے مختلف گاڑیاں، موٹر سائیکل اور بہت سے لوگ آزادانہ اندر آتے جاتے دکھائی دیے۔ اس کے قدموں کی رفتار کچھ تیز ہو گئی۔ ابھی وہ گھر کے دروازے سے خاصے فاصلے پر تھا۔ اس نے اپنی گہری سرخ انگارہ آنکھوں سے ایک نظر ہاتھ میں موجود وسکی کی بوتل کی طرف دیکھا، جو آدھی سے زیادہ اس کے حلق میں اتر چکی تھی۔ اس نے اطمینان سے بوتل کو ایک بار پھر منہ سے لگایا اور 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ گھر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے غضنفر ولی کا برآمد ہوا اور اس پر نظر پڑتے ہی دونوں بازو پھیلائے ہوئے اس کی جانب لپکا اور اس سے لپٹتے ہوئے اشک بار لہجے میں گویا ہوا۔ فرزان بھائی، اللہ کا حکم۔ فرزان نے گہری سرخ آنکھوں سے اسے گھورا اور پھر دائیں ہاتھ سے اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، اللہ کا حکم مجھ تک بعد میں پہنچانا۔ پہلے یہ بتاؤ تم کوئی پیغمبر ہو یا بذات خود جبرائیل جو مجھ تک اللہ کا حکم پہنچا رہے ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کہنے کی؟ غضنفر ولی کا، جو بیچارہ فرزان کا زوردار دھکا کھانے کے بعد لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، اس اچانک افتاد پر ہکا بکا کھڑا نظریں جھپکاتے ہوئے فرزان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور فرزان کا پارا ساتھ میں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر غضنفر کا گریبان پکڑ لیا اور چلاتے ہوئے بولا، جواب دو، کون ہو تم مجھ تک اللہ کا حکم پہنچانے والے؟ اور بیچارہ غضنفر ہکلاتے ہوئے بولا، فرزان بھائی، آپ کے بابا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ایسے موقع پر یہی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، پہلے کیا ان کی اللہ سے دشمنی چل رہی تھی؟ فرزان زور سے دھاڑا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں ایسی بے سروپا باتیں کرنے والے شخص کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اگر آئندہ نظر آئے تو بہت ماروں گا۔ اور غضنفر بیچارہ کان لپیٹتے ہوئے گلی کی دوسری جانب روانہ ہو گیا۔ فرزان کی بے محل چیخ و پکار اور شور و غل کی وجہ سے ارد گرد کھڑے کافی لوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، اور یہی نہیں، گھر کے اندر سے علی شاہ، انکل لیک، عبدالقیوم اور فدا بھی گھبرا کر باہر نکلے تھے اور اب ملامتی نظروں سے فرزان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ فرزان نے ایک نظر بے نیازی سے ان سب کی جانب دیکھا اور بوتل ایک بار پھر منہ سے لگاتے ہوئے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جو ہی وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا، انکل لیک، عبدالقیوم، فدا اور علی تیزی سے ادھر ادھر ہو گئے، اور اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی جو آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، اسے سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے لبوں سے بڑے رسان کے ساتھ ایک شعر برآمد ہوا تھا، سانس ٹوٹی تو دور تک دیکھا، زندگی موت کے سفر پر تھی، سوچتا ہوں کہ گھر سے کیوں نکلا، میری دنیا تو میرے گھر پر تھی۔ فرزان قدم قدم چلتا ہوا اندرونی کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ تمام مرد حضرات صحن اور بیٹھک میں موجود تھے، جبکہ گھر کے اندرونی حصے یعنی فیضی صاحب کے کمرے سے خواتین کے رونے اور بین کرنے کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور فرزان کے قدم بے اختیار اسی جانب اٹھتے چلے گئے۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، ایک عجیب منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ کمرے میں دریاں بچھی ہوئی تھی، جہاں مہمان خواتین کے ساتھ ساتھ محلے بھر کی خواتین جمع تھیں، اور بغیر کسی جان پہچان کے ایک دوسرے کے گلے لگ کر بین کرتے ہوئے یوں رو رہی تھیں جیسے ایک دوسرے کو باری دے رہی ہوں۔ ایک کی تان ختم ہوتی تو دوسری کی بلند ہوتی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ بآواز بلند رونے کے باوجود کسی ایک کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں تھے، سوائے زارا اور زکیہ بیگم کی آنکھوں کے، جو فیضی صاحب کے سرہانے بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر چاروں طرف دوڑائی اور دھاڑا، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کسی فلم کا شوٹ چل رہا ہے؟ کیا ڈرامہ ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے، سب دور ہو جاؤ، مجھے اپنے باپ سے ملنے دو۔ عورتیں یوں بدحواس ہو کے باہر نکلیں جیسے کمرے میں سانپ نکل آیا ہو۔ کسی کا دوپٹہ وہیں رہ گیا تو کسی کی جوتی، لیکن فرزان ان کی یہ بدحواسی دیکھنے کے لیے وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ فیضی صاحب کی پائنتی کی جانب بڑھا اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا، بالکل بے جان انداز میں۔ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی اور زمین پر دبیز دری بچھی ہونے کی وجہ سے ٹوٹنے سے محفوظ رہی تھی،
लेकिन ढक्कन खुला होने के बायस उसमें मौजूद आतिशी सियाल जुर्रा जुर्रा करके दरी में जज्ब हो गया। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता झुकते हुए फैजी साहब के कदमों पर जा टिका और फिर उसके हलक से भर्राई हुई आवाज खारिज हुई, बाबा इतना शदीद नाराज हो गए? घर से निकाला था तो सोचा था कभी न कभी वापस बुलाएंगे और खुद दुनिया से ही निकल गए। आप तो जब चाहते वापस बुला सकते थे, मैं आपको कैसे बुलाऊंगा, कैसे वापस लाऊंगा? मुझे इतना बेबस कर दिया। क्यों किया बाबा? मैं क्या करूं? फरजान के मुंह से बेरब्त जुमले निकल रहे थे। ठीक उसी लम्हे उसके कंधे पर किसी का नरमो गुदाज हाथ आ टिका और फिर मुख्तारा की नरम आवाज बुलंद हुई, बेटा दुख सबको होता है, लेकिन मरने वाले के बोझ में इजाफा नहीं करते। इंसान को सजदा जायज नहीं, और तुम फैजी साहब के पैरों पर सजदा रेज हो। मुख्तारा का जुमला खत्म होते ही फरजान तड़प कर पीछे की जानिब पलटा, बिल्कुल यूं जैसे उसे किसी सांप या बिच्छू ने डस लिया हो या अचानक उसके जिस्म में बरकी रोज सरायत कर गई हो। उसकी दहकती सुर्ख अंगारा आंखें मुख्तारा के चेहरे का इहाता किए हुए थी, जो उसके अचानक रिएक्शन की वजह से घबरा कर कई कदम पीछे हट गई थी। कमरे में मौजूद तकरीबन तमाम खवातीन जा चुकी थीं। सिर्फ चंद एक मेहमान खवातीन के अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। फरजान की आंखें इस वक्त इंतहाई खौफनाक नजर आ रही थी। फिर उसके हल्क से चिंगाड़ती हुई आवाज बुलंद हुई, कौन कहता है कि इंसान को सजदा जायज नहीं? मेरी एक बात का जवाब देंगी आप? क्या आप इस बात को मानती हैं कि हम सब इंसान इब्ने आदम हैं? अगर एक बंदर का बच्चा बंदर, रीछ का बच्चा रीछ, तो मैं इंसान का बच्चा आदम क्यों नहीं हो सकता? हम आदम की औलाद हैं, लिहाजा हम भी आदम हैं। और आदम तो वो है जिसको खुदा ने खुद फरिश्तों से सजदा करवाया, और जिस एक ने सजदा न किया वो अबद तक मलून करार दे दिया गया। जिस इंसान को फरिश्तों ने सजदा किया उसको मुझ जैसे और आप जैसे इंसान सजदा क्यों ना करें? क्या आप बता सकती हैं कि आप सजदा करने वालों में शामिल हैं या सजदा ना करने वालों में? फरजान, जिसने शिद्दत जोश में मुख्तारा को शैतान की सफ में ला खड़ा किया था, वो शायद इस वक्त कुछ समझने के काबिल ही नहीं थी। वो सरासीमगी से बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। और वो जल्दी से पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। फरजान की नजरों ने कमरे से बाहर निकलने तक मुख्तारा का ताक़ुब किया था। फिर उसके हलक से एक तवील सांस खारिज हुई और फिर उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी, ताज़ीर लगाओ, मुझे सूली पे चढ़ा दो। मुजरिम हूं अगर जुर्म वफा करता रहूंगा। अमजद में फरिश्ता तो नहीं, उसको खबर है। आदम हूं बगावत की खता करता रहूंगा। और इसके साथ ही उसका सर बेजान से अंदाज में फैजी साहब के कदमों पर गिर पड़ा। जामुन और फालसे के दरख्तों में छुपे हुए इस घर की सफेद पत्थरों से बनी बुलंद दीवारें अपने अजली सुकून और इत्मीनान के साथ मजबूत छत को अपने सरों पर लिए खामोश खड़ी थी। बहुत बड़ा सहन जिसे शामियाने लगाकर ढांप दिया गया था। नीचे तरतीब से बिछाई गई दरियां जिन पर बैठे लातादाद अफराद इस वक्त कारी साहब की जानिब मुतवज्जे थे, जो तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। घर के बैरूनी जानिब गाड़ियों की एक तवील कतार थी, जिसमें ब्लू लाइट से मुज़य्यन सरकारी गाड़ियां भी नजर आ रही थी। घर के अंदर इस वक्त डीसीओ, डीपीओ, मुख्तलिफ महकमों के ईडीओ, गर्ज ये के पूरी जिले इंतजामिया के साथ साथ मुअज़्ज़िज़ीन शहर, शोरा बरादरी और फैजी साहब के मोतकदीन की कसीर तादाद जमा थी, जो आज फैजी साहब के सोएम में शिरकत के लिए वहां जमा हुए। इतने लोगों के बावजूद माहौल गुमसुम और चुपचाप था। कारी साहब के दाएं जानब नजरें झुकाए और दोनों हाथ बांधे अजान बैठा था, जबकि बाईं जानब अंकल लेइक, अलबत्ता उनके इर्द गिर्द फरजान मौजूद नहीं था। अजान ने नजरें उठाकर इस जम्मे गफीर का जायजा लिया तो गेट से कुछ ही फासले पर बैठे लोगों में मौजूद फरजान पर उसकी नजरें जा टिकीं। सब लोग खामोश और बाअदब अंदाज में बैठे तिलावत कलाम पाक सुन रहे थे, लेकिन फरजान मुंह पर हाथ रखे अजीब बेढंगेपन से जमाई ले रहा था। अजान की नजरें एहसास शर्मिंदगी के बायस एक मर्तबा फिर झुक गईं। उसे तदफीन के दिन का वो सारा मंजर याद आ गया था। फरजान के बायस उसे उस दिन भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।
اس کا رویہ، اس کا انداز کسی کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ دبے دبے لفظوں میں لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا بھی کہ فیضی صاحب نیک انسان تھے، نرم مزاج تھے، لیکن ان کے بچے بہت مختلف مزاج کے مالک ہیں۔ ظاہر ہے ایک تو موقع ایسا تھا اور دوسرا لوگ فیضی صاحب کا احترام ہی اتنا کرتے تھے کہ کسی کو کچھ کھل کر کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اذان کو اس کی حرکتوں پر اس دن بھی شرمندگی کے ساتھ ساتھ شدید غصہ آیا تھا، لیکن وہ کوئی تماشا کھڑا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ یہ تو غنیمت ہوا کہ جنازہ اٹھاتے وقت چارپائی کے پائے سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے فرزان بے ہوش ہو گیا اور وہ لوگ اسے گھر کی خواتین کے حوالے کر کے فیضی صاحب کو لے کر رخصت ہوئے، جس کی وجہ سے مزید کوئی بدمزگی پیدا نہ ہوئی۔ اذان نے ایک مرتبہ پھر نظریں اٹھا کر فرزان کا جائزہ لیا، جو بری بری شکلیں بنا کر تمام لوگوں کے چہروں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ قاری صاحب کی آواز ارد گرد گونج رہی تھی اور تمام لوگ محویت سے انہیں سن رہے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر غضنفر ولی کا نظر آیا، جو دروازے کے باہر ہی جوتے اتار کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ فرزان جو وہاں موجود ایک ایک شخص کے چہرے کے تاثرات کا ناگواری سے جائزہ لے رہا تھا، اس کی نظر غضنفر پر پڑی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر لوگوں کے کندھوں پر سے پھلانگتا ہوا وہ تیز رفتاری سے غضنفر کی جانب لپکا۔ غضنفر جو دروازے کے قریب جگہ دیکھ کر اطمینان سے بیٹھ رہا تھا، ابھی بیٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ فرزان اس کے سر پر جا دھمکا۔ کسی نے بھی اس جانب متوجہ ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ سب لوگ پوری محویت سے قاری صاحب کی آواز کے لوچ میں گم تھے۔ فرزان نے یکلخت غضنفر کو کالر سے پکڑ لیا۔ اذان جو یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ ادھر فرزان غضنفر کو گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے باہر لے گیا اور اسے گھونسوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ اس کے منہ سے بے ربط سے الفاظ نکل رہے تھے، الو کے پٹھے، تم پھر آ گئے، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ دوبارہ ادھر نظر نہیں آنا ورنہ بہت ماروں گا، تمہاری یہ جرت مجھے چڑھانے کے لیے تم پھر آ گئے۔ غضنفر بیچارہ دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہکلا رہا تھا۔ فرزان بھائی میری بات تو سنو۔ مگر فرزان پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا، اس کے منہ سے کف بہ رہا تھا اور وہ ایک ہی جملہ بار بار بول رہا تھا، مجھے چڑھاتے ہو، پھر آ گئے۔ غضنفر جو مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گیا تھا، اچانک کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پھر وہ سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگا جیسے اس میں جنات حلول کر گئے ہوں، اور فرزان بھی کسی جن سے کم تو نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پاؤں سے جوتا اتارا اور کھینچ کر دے مارا، جو سیدھا غضنفر کی کمر میں جا کر لگا، لیکن جوتے نے شاید مہمیز کا کام دیا، کیونکہ غضنفر کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی اور چند ہی منٹ بعد وہ گلی کا موڑ مڑ کر فرزان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فرزان نے رک کر گلی میں پڑا اپنا جوتا پہنا، چند لمحے کھڑے ہو کر گہری گہری سانسیں لی، جلد ہی اس کی حالت اعتدال پر آ گئی۔ اب وہ پرسکون انداز میں چلتا ہوا واپس گھر کی جانب جا رہا تھا۔ کہانی ابھی باقی ہے، پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں، صرف داستان کدا پر۔